الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تو آج ہمارا یہ عقود الجواہر المنیفہ کے حوالے سے جو مقدمات چل رہے ہیں وہ تیسرا مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کا عنوان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت و ثقاہت۔ یہ ایک کتاب ہے جزء ما قال المحدثون والمؤخرون، کہ اس کے اندر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جمع کیے ہیں اقوال۔ جس میں محدثین اور مورخین کے اقوال جمع کیے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت و ثقاہت پر۔ یہ تقریباً 205 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت و ثقاہت پر ہی ساری گفتگو ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ جیسا کہ ہم نے اصول جرح و تعدیل کے اندر ایک قاعدہ پڑھا کہ وہ ائمہ جن کی امامت و ثقاہت و عدالت پر امت کا اتفاق ہو جائے، وہ ائمہ کسی قسم کی جرح کو قبول نہیں کرتے، یعنی ان پر کسی قسم کی جرح مبہم ہو، مفسر ہو، سند صحیح ہو یا نہ ہو، وہ قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ کسی کی امامت کو امت کا قبول کر لینا یہ اجماع کی طرح ہے، اور جو جرح کر رہا ہے وہ خبر واحد کی طرح ہے، وہاں پر غلطی کا احتمال موجود ہے، جبکہ امت کی اکثریت جس بات پر جمع ہو جائے اس میں غلطی کا احتمال نہیں رہتا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، انہوں نے پہلا قول جو بیان کیا وہ یہ وقال محمد بن سعد الاوفی، امام محمد بن سعد الاوفا یا اوفی رحمہ اللہ جو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابن معین سے سنا، کیا سنا؟ کان ابو حنیفہ ثقۃ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں جی؟ ثقہ ہیں۔ اور کس قبیل کے ثقہ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ وہی حدیث بیان کرتے تھے جو ان کو یاد ہوتی تھی، جو ان کو یاد ہوتی تھی اپنے حافظ سے بیان کرتے تھے، اور اگر کوئی حدیث ان کو یاد نہیں ہوتی تھی تو وہ آگے بیان بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ابن معین سے ہی ہے، دوسرے راوی ہیں صالح بن محمد الاسدی، یہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کان ابو حنیفہ ثقۃ فی الحدیث، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہیں حدیث میں۔ اسی طرح امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے، اس کے اندر یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ کیا
سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث روایت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا نعم، ہاں، امام ابو حنیفہ سے سفیان ثوری نے حدیث بیان کی ہے، کان ابو حنیفہ ثقۃ صدوقا فی الحدیث والفقہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہیں، صدوق ہیں، حدیث میں بھی فقہ میں بھی، مأمون علی دین اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں مامون ہیں، امین ہیں، یا دین کے امین ہیں۔ تو امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ متشدد ائمہ میں سے، اور متشدد ائمہ جو کسی کی اتنی آسانی سے تعدیل کرتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں، صدوق ہیں۔ تو جب ایسا امام جو متشدد ہو اور وہ کسی امام کی توثیق کرے یا کسی راوی کی توثیق کرے تو وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے جی۔ تو یہاں پر امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صراحتاً توثیق کی ہے۔ اس کے بعد آگے اگلا قول انہوں نے نقل کیا ہے حضرت امام عبداللہ بن المبارک۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ ملا، ایسے فن حدیث میں آپ ماہر تھے۔ اور یہاں پر بڑی قیمتی بات، اہم بات، کہ یہ جو عبداللہ بن مبارک ہیں جن کو امت نے، اپنوں نے، بیگانوں نے، سب نے امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ دیا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے۔ بہرحال امام محمد بن مزاحم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ فقہ کے اندر افقہ الناس ہیں، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔ ما رأیت فی الفقہ مثلہ، کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح اگلا قول بھی انہی سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری کے ذریعے میری مدد نہ کرتا، یا اللہ تعالیٰ نے میری مدد نہ کی ہوتی، تو میں عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ یعنی آج عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اگر ان دو افراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرماتا تو میں عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ گویا کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری کے ذریعے ہی میں آج امیر المومنین فی الحدیث کے درجے پر فائز ہوں۔ جو مقام و مرتبہ مجھے ملا ہے یہ ان کی ہی اعانت اور ان کی ہی محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ آپ نے محدثین کرام کو مخاطب کیا، ان کو فرمایا کہ ابو حنیفہ کی رائے مت کہو۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول تمہیں ملے نا تو اسے تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مت کہو، بلکہ ولیکن قولوا، بلکہ کہو کہ تفسیر الحدیث، کہ یہ تو حدیث کی تفسیر ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں، آپ کی ثقافت میں، آپ کے علمی مقام کے حوالے سے روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو قول ہے وہ یہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیں، قابل غور ہے کہ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ گہرے مسائل جو تھے ان میں غور و خوض کیا کرتے تھے، یعنی آپ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ اسی طرح آگے دیکھیں یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں، امام یحییٰ بن معین جو ہیں یہ بھی جرح کے اندر متشدد تھے، اور یہ علم الرجال کی بنیاد رکھنے والے ائمہ میں سے ہیں، ابتدائی ائمہ میں سے۔ یعنی جس طرح تدوین حدیث کی تھی ابن شہاب زہری نے، یا بعض کے بقول جو ہے وہ پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ امام مالک کی موطا ہے، مدون کیا جس کو فقہی ابواب پر، اسی طرح علم الرجال کو جو تدوین کرنے والے ہیں، بنیاد رکھنے والے ہیں تدوین کی، وہ یہ یحییٰ بن سعید القطان ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تکذیب نہیں کرتے، یعنی کلام الہی کو حق مانتے ہیں، مگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے نہیں سنی کسی کی بھی رائے جو بہتر ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ہم کیا کرتے ہیں ان کے اکثر اقوال جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ وَقَدْ أَخَذْنَا بِأَكْثَرَ أَقْوَالِهِ، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اقوال جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ اسی طرح آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، نقل کیا امام ابو حنیفہ کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کے مقام میں، کہ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بال بچے ہیں لوگ فقہ میں، لوگ محتاج ہیں فقہ کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں تو یہ ابن ابی داؤد یہ نقل کرتے ہیں نصر بن صالح سے، وہ ابن داؤد یعنی الخربی سے، کیا لوگ وہ کہتے ہیں کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حاسد اور جاہل ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مخالفت کرتا ہے، جو ان پر جو معترض ہے، اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ جاہل ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، یا پھر وہ جاہل تو نہیں ہے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کرتا ہے جی، حسد کرتا ہے، حاسد ہے وہ۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھ لیں۔ اسی طرح
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں امام عبدالعزیز بن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں آپ کی تصریحات بہت خوبصورت ملتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان اور لوگوں کے درمیان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حد فاصل ہیں. ٹھیک ہے جی. حد فاصل یعنی فیصلہ کرنے والے ہیں کس چیز کا؟ کہ جو ان سے محبت کرے اور دوستی رکھتا ہے کہ ان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ہم جان لیتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ سے اگر کوئی محبت کرتا ہے یا ان سے دوستی رکھتا ہے، ان کا ادب و احترام کرتا ہے، تو ہم جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اہل سنت میں سے. اور اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کرتا ہے؟ بغض رکھتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے، خلاف اختلاف نہیں، مخالفت، اگر ان سے مخالفت کرتا ہے ان کی، تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے. اسی طرح اور بھی کثیر روایات، اقوال جو ہیں ائمہ کے وہ موجود ہیں. جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ثقافت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وغیرہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ کتاب آپ کو بھی سینڈ کر دوں گا میں. اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ مختلف کتابوں سے انہوں نے نقل کر دیا ہے ایک ہی جگہ پہ. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں، ما قالہ الحافظ الذہبی فی تذکرۃ الحفاظ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا. تو یہ اس طرح آپ کا ترجمہ ایک ہی جگہ پر سارا انہوں نے کیا کر دیا ہے، جمع کر دیا. تو اس کو آپ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت و ثقافت اور آپ کی افقہ الناس اور اعلم الناس ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہے. ائمہ رجال ہوں یا ائمہ مورخین ہوں، ان کا کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ہیں؟ ثقہ ہیں. تو آج کا سبق یہیں پر کلوز کرتے ہیں. یہ اب دوسرا جز شروع ہو گیا اس کا. دیکھیں اسی کتاب کا پہلے محدثین کا تھا، اب جز ما قال المؤرخون فی الامام ابی حنیفہ. یہ ایک ہی کتاب کے اندر دو حصے ہیں، دو ابواب انہوں نے قائم کیے. اب یہاں پر یہ تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیں گے آپ کو. تو یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو میں بھیج دوں گا، تو مزید آپ اس کو مطالعہ میں رکھیں، پڑھیں اس کو اچھے طریقے سے.